السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ آنے اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھی سلائیوں کو مہارت سے چلاتی سویٹر بن رہی تھی۔ اون کا گولا لڑک کر ان کے قدموں کے قریب گرا پڑا تھا۔ عائشہ گل ان سے فاصلے پہ بڑے صوفے کے ایک کونے پہ ٹکی اون کے گولے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دھاگے پہ جمی تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ زندگی اب اون کے گولے کی سی لگتی تھی، کوئی اسے کب بن دے کب ادھیڑ دے۔ سلائیاں اس کے ہاتھ میں تو تھی ہی نہیں۔ عائشہ تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے کے پکارنے پہ وہ چونکی، گود میں رکھا موبائل کب سے بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا اور پھر ایک معصوم سی مسکان نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ بہارے نمبر پہ لکھا نام دیکھ کر اس نے پیار سے آنے کو بتایا اور سبز بٹن کو دبا کر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ ترکی والے کیسے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، آنکھوں میں طمانت کے سارے رنگ اتر آئے تھے۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ اس کے الفاظ سن کر آنے نے بے اختیار سلائیاں چلاتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ اسی پل عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا؟ اس نے آہستہ سے دہرایا تھا۔ آنے فاصلے پہ بیٹھی تھی، انہیں سنائی نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا ضرور تھا۔ وہ ان کو یوں دیکھتا پا کر زبردستی مسکرائی تھی، پھر معذرت خواہانہ نظروں سے گویا اجازت طلب کرتی اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آنے نے ذرا حیرت سے اسے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی فون پہ بات کرتی نظر آ رہی تھی۔ آنے واپس سلائیوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہاں کہو، پھر میں سن رہی ہوں۔ کاؤنٹر پر کونی رکھ کر جھکے کھڑی عائشہ نے ایک محتاط نظر باہر لاؤنج میں کھڑکی کے نزدیک بیٹھی آنے پہ ڈالی۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھیں۔ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا کوئی آس پاس ہے؟ اس نے رک کر سنا اور پھر اسپات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے ساری بات سمجھاؤ اب۔ اس نے پھر آدھ کھلے دروازے سے جھانکا۔ آنی اپنی بنائی میں مصروف تھی۔ کیا؟ ایک منٹ۔ کیلس کے کس طرف؟ وہ بارڈر ہے۔ وہ تیزی سے فریج کی جانب بڑھی اور اس کے دروازے سے نصب ہولڈر سے پین نکالا اور ساتھ ہی اویزا نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پر تیزی سے لکھنے لگی۔ منگل کی رات، یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات، 2 سے 3 بجے وہ اللیگل بارڈر کراس کرے گا۔ اچھا، اور؟ وہ روانگی سے چند الفاظ گھسیٹنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ اچھا، اوکے۔ اس نے پین واپس ہولڈر میں رکھا اور نوٹ پیڈ کا صفحہ پھاڑ کر طے کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں۔ کیا ہوا؟ کوئی آ گیا ہے؟ اچھا تم فون رکھو، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ مرحبا۔ اس کا مرحبا ادا ہونے سے پہلے ہی فون بند ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور پھر چند گہرے گہرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کیے۔ دل ابھی تک یوں ہی دھڑک رہا تھا۔ راز بھی ایک بوجھ ہوتے ہیں جنہیں سہارنے کے لیے بہت مضبوط اعصاب ہونے چاہیے۔ اس نے ہاتھ میں طے شدہ کاغذ پہ نگاہ دوڑائی۔ اس معلومات کے ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے؟ ترکی کا تم پہ قرض ہے عائشہ۔ اپنے دل سے پوچھو کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم ترکی کا ایک قومی مجرم غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے دل سے پوچھنا چاہا۔ عجیب سا ہیجان اور تذبذب ہر جگہ غالب تھا۔ تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کو فون کرنا چاہیے۔ تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ، تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں۔ مگر نہیں، عائشہ گل یہ سب کیسے کرے گی؟ عائشہ گل تو کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نیچ پر وہ ایک دم چونکی۔ عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ عبد الرحمن اسے ہمیشہ کہا کرتا تھا، یہ اس کا پسندیدہ جملہ، مگر اس وقت یہ فکرہ کسی تیر کی طرح اسے آ لگا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی واپس لاؤنج کے بڑے صوفے پہ آ ٹکی۔ آنے نے سرائیوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی بہارے؟ عائشہ نے ٹھیک سے بات سنی نہیں اور گردن نفی میں ہلا دی۔ وہ کہیں اور ہی گم تھی۔ کیا اسے عبد الرحمن کو دکھا دینا چاہیے کہ عائشہ گل بہت کچھ کر سکتی ہے؟ کیا واقعی؟ وہ چلتے چلتے اس جنگل نما علاقے تک آ پہنچے تھے۔ اونچے سرسبز درخت اور ان کے درمیان سے دریا کسی تنگ
جھرنے کی طرح بہہ رہا تھا۔ پانی کے اوپر پل کی صورت پہ لکڑی کے پھٹے لگے ہوئے تھے اور درمیان میں لکڑی کا ایک بڑا سا تخت تھا۔ تخت پر سرخ قالین بچھا تھا اور اس کے 3 سائڈ پہ منڈیر بنا کر گاؤ تکیے لگے تھے۔ چوتھی طرف منڈیر نہ تھی تاکہ وہاں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھو تو پانی پیروں کو چھوئے۔ سبز پانی، سبز درخت اور اوپر نیلا آسمان۔ پل کے اس پار جھونپڑے سے بنے تھے جس میں سے ایک سے وہ ابھی ابھی نماز پڑھ کے نکلی تھی۔ ظہر سے عصر تک وہ چلتے ہی رہے تھے اس مقام پہ جہاں انہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام سے چلا گیا تھا۔ اس کو 1 گھنٹے تک آنا تھا۔ وہ اس اثناء میں کھانا کھا کر اب نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو بہاریں پل کے تخت پر بیٹھی پیروں کے انگوٹھے سے پانی میں دائرے بنا رہی تھی۔ حیا نے اپنی سرخ ہیلز اتار کر اندر جھونپڑے میں رکھ دیے۔ جہان کون سا دیکھ رہا تھا اور پاؤں سے ذرا عبایا اٹھائے ننگے پیر چلتی پل تک آئی۔ بہارے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے پاؤں پانی میں ڈالے تو وہ ٹخنوں تک سبز مایا میں ڈوب گئے۔ جہان کا ترکی واقعی خوبصورت تھا۔ عبد الرحمن کب آئے گا؟ بہاریں گود میں رکھے اپنے گلابی پرس پہ لگے موتی پر انگلی پھیرتی پانی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آ جائے گا ابھی۔ تم نے اتنی دیر کیا کیا؟ اس نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ کھانے کے بعد جب نماز پڑھنے لگی تھی تو بہارے باہر آ گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے بجھے بجھے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ جہان کی ڈانٹ کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ کیا تم اس لیے اداس ہو کہ اس نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ وہ ہر وقت ڈانٹتا ہے مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سامنے سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا۔ پانی کی سطح سے اپنے پنجے ٹکراتے ہوئے اپنی چونچ میں ذرا سا پانی بھرے بغیر رکے پھڑپھڑاتا اڑتا گیا۔ کیا واقعی تم نے ہماری باتیں سنی تھی؟ استفسار کرتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ سنا ہوگا تو بھی وہ سمجھ نہیں پائی ہوگی۔ نہیں سنا میں نے کچھ۔ سب مجھے یوں ہی کیوں الزام دیتے ہیں؟ وہ خفا سی کہتی سر اٹھا کر دور جاتے پرندوں کو دیکھنے لگی جو اوپر آسمان پہ اٹھتا جا رہا تھا۔ شاید اس کے لیے چونچ بھر پانی ہی کافی تھا۔ اس کی وسعت بس اتنی ہی تھی۔ اچھا پھر اداس کیوں ہوں؟ حیا، کیا میں جب 15 سال کی ہو جاؤں گی تو شادی کر سکوں گی؟ اور حیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تمہیں ایسی باتیں کیوں سوجی بہارے؟ گنچا کی شادی بھی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی نا؟ گنچا کون؟ ہماری جدیسی میں رہتی تھی۔ ہم سب لوگ گئے تھے ان کی شادی پہ۔ عبد الرحمن بھی گیا تھا۔ تصویر بھی ہے میرے پاس، دکھاؤں؟ حیا نے میکینکی انداز میں سر ہلایا۔ بہارے نے پرس کھولا، اندرونی خانے کی زپ کھولی اور ایک لفافہ نکالا۔ اسے اس کے موبائل کی جھلک نظر آئی تھی۔ تمہارا فون تمہارے پاس تھا؟ اس کو اچنبھا ہوا۔ میں سمجھی تم نہیں لائی۔ میں لے آئی تھی، چارجنگ ہو گئی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ حیا نے فون لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بہارے نے جلدی سے زپ بند کر کے پرس پرے کر دیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تم میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں اچھی لڑکی ہوں۔ حیا نے گہری سانس بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا یقین کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ بہارے گل اچھی لڑکی ہے اور اچھی لڑکیاں کبوتر نہیں بنتی۔ وہ باتیں ادھر ادھر نہیں کرتی۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ جہان تمہیں جو بات آگے بتانے سے منع کر رہا تھا وہ تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی، پرومس؟ بہارے نے لیکن کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیے، پھر سر جھٹک کر لفافے سے ایک فوٹوگراف نکال کر حیا کے سامنے کیا۔ بس میرے اس کا یہی فوٹو ہے۔ حیا کو دکھاتے ہوئے بھی بہارے نے تصویر کا کنارہ سختی سے پکڑ رکھا تھا، اتنی سختی سے کہ اس کا ناخن پیلا سفید پڑ گیا۔ وہ اب پانی کے قریب کوئی بھی چیز بے احتیاطی سے پکڑنے کا خطرہ نہیں لے سکتی تھی۔ پانی کھوئی ہوئی چیزیں کبھی بھی لوٹایا نہیں کرتا۔ وہ شادی کی فنکشن کی تصویر تھی۔ کورٹ میں نکاح تھا۔ فرنٹ رو کی نشستوں پہ وہ تینوں بیٹھے تھے۔ بلیک سوٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس وہ بس ذرا سا مسکرا رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی بہاریں اور عائشہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ مصنوعی فیملی جو اب ٹوٹ گئی تھی۔ پتہ ہے ہماری شادیوں میں نکاح کے بعد دولہا دلہن کی کرسی اٹھاتا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، تاکہ وہ علامتی طور پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ مگر غنچہ اتنی موٹی تھی کہ اس کے دولہا سے
کرسی اٹھائی ہی نہیں گئی۔ پھر وہ ذرا رکی۔ مگر تم عائشہ کو مت بتانا کہ میں نے یوں کہا۔ اگر تم وہ بات جو جہان نے منع کیا ہے کہ عائشہ کو نہیں بتاؤ گی تو میں بھی اسے نہیں بتاؤں گی۔ مگر عائشہ تو پہلے ہی، اس نے جیسے زبان دانتوں تلے دبائی۔ کیا اسے پہلے ہی پتا ہے؟ حیا نے باغور اسے دیکھا۔ بہارے نے جھٹ گردن نفی میں ہلائی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پرومس۔ اس نے تصویر احتیاطاً خط کے لفافے میں ڈالی اور اسے بیگ میں رکھ دیا۔ کچھ تھا جو حیا کو ڈسٹرب کر رہا تھا، کچھ غلط تھا کہیں، مگر خیر۔ اور تم یہ شادی کی باتیں مت سوچا کرو، اچھا؟ اسے تنبیہ کرنا یاد آیا۔ بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں کس سے شادی کروں گی۔ وہ کیوں؟ سامنے دریا کنارے درخت کا ایک پتا ہوا سے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ جب ہوا کا بوجھ بڑھا تو وہ ایک دم شاخ سے ٹوٹ کر نیچے گرا۔ تم برا مانو گی، سمجھو میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ ہوا نے پتے کو اپنے پروں پہ سہارا دیے آہستہ آہستہ نیچے اتارا، یہاں تک کہ پانی نے اسے نرمی سے ہوا کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے اوپر لٹا دیا۔ تمہیں پتا ہے عبد الرحمن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو میں اسے جنازہ ضرور دوں گی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی، سانس رکا اور دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ اہلارا کے دریا کی سطح پر درختوں اور آسمان کا عکس جھلملا رہا تھا۔ اس عکس پہ تیرتا پتا ان کی سمت آ رہا تھا۔ ہاں، اس نے بہت دفعہ ایسا کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو، اس نے خفگیر سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ آگے کی پلاننگ تیار رکھتا تھا، چاہے وہ بننے کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے گردن اٹھا کر سامنے دریا کو دیکھا۔ وہاں سے چٹانیں اور غار دکھائی نہیں دیتے تھے، مگر جب وہ بیلون میں اوپر اڑ رہے تھے تب وہ نظر آئے تھے، بالکل ویسے جیسے ڈاکٹر ابراہیم کی دی گئی کینڈی کے ریپرز پہ بنے تھے۔ بہارے اسے ایک دم یاد آیا۔ یاد ہے عائشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن پاک میں نشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور تم نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو وہ اس روز ہمیں کیا بتانا بھول گئی تھی۔ ہاں، بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ پتا بہتا ہوا ان کے قدموں کے قریب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مزید آگے آیا بہارے نے اپنے پاؤں سے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ حیا کو احساس ہوا کہ وہ دونوں پتے کو دیکھ رہی تھیں۔ بہارے نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، اس نے نہیں کی۔ عائشہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آخر میں جنگ کون جیتا۔ بہارے نے اپنے پیر سے پتے کو واپس دھکیلا۔ وہ ذرا پیچھے ہوا، پھر اسی رفتار سے واپس آیا۔ اب کہ بہارے نے اسے نہیں روکا، وہ ان دونوں کے پیروں کے درمیان سے گزرتا تخت کے نیچے بہتا چلا گیا۔ مسلمان جیتے تھے، یہ تو مجھے پتا ہے۔ حیا کو حیرت ہوئی۔ یہ تھی وہ بات جس کو جاننے کے لیے اسے بہت تجسس تھا۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا، سو میں نے سٹوری بک سے پڑھ لیا تھا بعد میں۔ ساتھ ہی بہارے نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بچھڑا ہوا پتا اپنے درخت سے بہت دور پیچھے کو بہتا چلا جا رہا تھا۔ بس یہی بات تھی؟ ہاں، بہارے نے سر اس بات پہ ہلایا۔ حیا کو مایوسی ہوئی تھی۔ یہ تو سامنے کی بات تھی کہ مسلمان ہی جیتے تھے، تو پھر؟ بہارے نے سمجھا عائشہ بتانا بھول گئی ہے، جبکہ عائشہ نے اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ سب جانتے ہیں کہ احزاب کی جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی۔ یہ کوئی اہم بات تو نہیں تھی۔ شاید ڈاکٹر ابراہیم اسے یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آخر میں یہ جنگ وہ جیت جائے گی۔ پھر بھی کہیں کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا جو وہ پھر مس کر گئی تھی۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں۔ بہارے ابھی تک گردن موڑے دور جاتے پتے کو دیکھ رہی تھی، وہ پتا جسے اب کبھی اپنے درخت کے پاس واپس نہیں آنا تھا۔ جہان آیا تو وہ لوگ اہلارا گاؤں آ گئے۔ اب شام ہو رہی تھی، سو وہ وہیں سے واپس ہو لیا۔ جبکہ انہوں نے کیب لے لی اور واپس آشیانہ آ گئیں۔ جہان نے کہا تھا کل یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی حساب سے وہ آج پیکنگ کر رہی تھی۔ پنار رات میں چائے دینے آئی تو ان کو سامان سمیٹتا دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ میری منگنی ہوگی سرما میں، کیا تم لوگ آؤ گے؟ میں تمہیں ضرور انوائٹ کروں گی۔ میں ضرور آؤں گی، بہارے نے چہک کر کہا، پھر حیا کو دیکھ کر مسکراہٹ ذرا سمٹی۔ میرا مطلب ہے شاید آؤں۔ پنار مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپاتی باہر نکل گئی۔ عائشہ کہتی ہیں جب میں اس کے پاس آ جاؤں تو ہم دونوں دور کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے جہاں پاشا بے نہ ہو، جہاں ہم عائشہ اور بہارے بن کر رہیں۔
منی اور ہمنا نہیں، اور پھر وہاں ہم بہت سا پڑھیں گے بھی صحیح۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے اپنے سفری بیگ کی اندرونی زپ کھولی۔ ایک خانہ ذرا پھولا ہوا تھا۔ اوہ، اسے یاد آیا۔ اس نے اس خانے سے وہ سیاہ مخملی ڈبی نکالی۔ اپنا فراک طے کرتی بہارے نے وہ ڈبی دیکھ کر ٹھٹکی، پھر اس کے پاس چلی آئی۔ حیا نے ڈبی کھولی۔ اندر سیاہ مخمل پہ وہ نازک سا نیکلس جگمگا رہا تھا۔ حیا نے نگاہیں اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں ذرا حیرت اتری، پھر الجھن، اور پھر سمجھ کر اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اسے خریدا ہے؟ میں نے اور عبد الرحمن نے مل کر اسے خریدا ہے، ادالار کی شہزادی کے لیے۔ بہارے نے اپنے فراک کو آخری تہہ دی اور پلٹ کر اسے بیگ میں ڈالا، جیسے وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ یہ میرے پاس نہیں رہے گا حیا۔ میں نے اپنا موتی عبد الرحمن کو دیا، اس نے مجھے دے دیا، مگر وہ بوسفورس میں گر گیا۔ عائشہ نے بھی اپنے موتی عبد الرحمن کو دیے، اس نے وہ تمہیں دے دیے۔ اب یہ بھی مجھ سے گم ہو جائے گا، میں یہ نہیں لوں گی۔ مگر یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے بہارے۔ بہارے بیگ چھوڑ کر اس تک آئی، مخمل پر سے اٹھایا، اس کے ہک کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسے حیا کی کلائی کے گرد لپیٹ کر اس کا ہک آخری کنڈے کی بجائے کلائی کے گھیر کے برابر ایک کنڈے میں ڈال دیا، یوں کہ نیکلس کلائی کے گرد پورا آ گیا اور ایک لڑی سی ساتھ لٹکنے لگی، جیسے بریسلٹ کی لٹکتی ہے۔ یہ اب تمہارا ہو گیا۔ وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ حیا نے کلائی کو گھما کر دیکھا۔ زنجیر سے لٹکتے ہیرے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ اینڈ سائڈ پہ ایک لمبا سا کنڈا خالی تھا۔ حیا، تم نے پھر سیپ ڈھونڈے؟ حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس ایک دفعہ۔ اس میں سے کیا نکلا؟ حیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ پتہ نہیں، بس وہ کوئی اچھی چیز نہ تھی۔ مگر تھا کیا؟ جانے دو۔ اس نے پھر سے اپنی کلائی کو دیکھا۔ اوپر تیسری انگلی میں پلیٹینم بینڈ تھا۔ وہ دونوں بلا واسطہ یا بالواسطہ جہان کے ہی تحفے تھے۔ شکریہ بہارے۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے نا۔ کیا میں پھر کبھی عبد الرحمن سے نہیں مل سکوں گی؟ بہارے اب صوفے کے کنارے جا ٹکی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ تمہیں اب اس بارے میں سوچنا چھوڑنا ہوگا۔ وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹنے لگی، مسلسل حرکت سے کلائی سے لٹکتی زنجیر ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ میں کل انقرہ سے ایران چلی جاؤں گی، اپنی بہن کے پاس۔ تم لوگ پھر کدھر جاؤ گے؟ دیکھو، پتہ نہیں۔ کیا تم لوگ کیلیس جاؤ گے؟ اس کے متحرک ہاتھ ٹھہر گئے۔ اس نے سر اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ تم نے اس وقت کچھ سنا تھا نا بہارے؟ کیا سنا تھا؟ بس ذرا سا، مگر جان بوجھ کر نہیں، خود بخود۔ اور تم نے کیا سنا؟ عبد الرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا۔ کیا کوئی کیلس جا رہا ہے؟ واللہ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ میں قسمیہ انداز میں ہاتھ سے کان کی لو کو چھوتے ہوئے چیخ کر آواز نکالی۔ اور تم نے عائشہ کو بتائی یہ بات؟ نہ نہیں۔ بہارے ذرا سی اٹکی تھی۔ جہان نے کہا تھا کہ اس نے اگر سنا ہو تب بھی وہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ اس نے اپنی عقل کی بجائے جہان کی عقل پر بھروسہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور واپس پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے سے انہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔ بیگ کی زپ میں ڈی جے کی ٹوٹی اینک رکھی تھی۔ اس نے احتیاطاً اسے وہاں سے نکال کر اپنے ہینڈ بیگ کے اندرونی خانے میں رکھ دیا، جہاں سفید رومال میں کچھ لپٹا ہوا رکھا تھا، اور پھر بیگ کی زپ زوں کی آواز کے ساتھ زور سے بند کی۔ کل انہیں انقرہ جانا تھا۔ آشیانہ کی فیملی اور فاتح ان کو سی آف کرنے آشیانہ کے صحن میں کھڑے تھے۔ اتنے دن یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہوں۔ اب ایک ایک کو خدا حافظ کہنا، مسز سونا اور پنار کے گلے لگ کر دوبارہ آنے کا بے یقین کھوکھلا وعدہ کرنا سب بہت اداس کرنے والا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھیں۔ ترکی میں اگر اس نے بہت کچھ کھویا تھا تو بہت کچھ پایا بھی تھا۔ کبھی جو وہ سود و زیاں کا حساب کرنے بیٹھے تو پانے والا پلڑا شاید بھاری نکلے۔ جہاں نے بہارے کے سارے کاغذات اسے پہنچا دیے تھے، البتہ انقرہ میں وہ خود انہیں نہیں ملا تھا۔ حیا نے اسے ایئرپورٹ پر سی آف کرنا تھا اور تہران میں اس کی بہن نے ریسیو کر لینا تھا۔ بہارے ایئرپورٹ پہ آخری وقت تک
داخلی احاطے کو دیکھتی رہی تھی، شاید وہ آ جائے۔ وہ نہیں آئے گا بہارے، اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا۔ بہارے کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ پس منظر میں اعلان ہونے لگا تھا، اب ان دونوں کو الگ ہونا تھا۔ کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے حیا؟ اس کی بات پہ حیا نے گہری سانس بھری اور بہارے کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگی، بہارے گل، زندگی میں انسان کو ہر شے ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوئی ہو۔ سب ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، اور جو ہم کہتے اور سوچتے ہیں وہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکا، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کبھی دوبارہ مل نہیں پائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ ہو۔ اس کے ہاتھوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیے کھڑی بہارے اس بات پہ چونکی، پھر ایک انوکھی سی چمک اس کے چہرے پہ امڑ آئی۔ بس ایک موہوم سی امید تھی، وہ بھی کہ شاید پھر کبھی وہ چاروں اکٹھے ہو سکیں، مگر بہت موہوم، جیسے تیز آندھی میں ٹمٹماتی موم بتی کا شعلہ۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی کتاب کے صفحوں پر پڑ رہی تھی جو اس نے اپنے سامنے پھیلا رکھی تھی۔ وہ الفاظ پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے بھی ان کو نہیں پڑھ پا رہی تھی، ذہن کہیں اور تھا، دل پہ عجیب اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ جب تک بہاریں واپس نہ آ جاتی وہ یوں ہی افسردہ رہتی۔ یہ وہ وجہ تھی جس سے وہ خود کو بہلا لیتی کہ ہاں، یہ اداسی صرف بہارے کی وجہ سے ہے۔ مگر وہ جانتی تھی کہ جب وہ آ جائے گی تو بھی یہ افسردہ رہے گی، بس تب بہانہ ختم ہو جائے گا۔ کھڑکی کی جالی سے ہوا کا تیز جھونکا آیا تو کتاب کے صفحے اس کے ہاتھ میں پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ اس کی زندگی کا ایک باب بھی کتاب کے اس صفحے کی مانند تھا جسے کسی نے بے دردی سے پھاڑ دیا ہو، یوں کہ کوئی نشان جلد سے لگا کاغذ کا کوئی ٹکڑا باقی نہ رہا ہو۔ عائشہ گل نے کتاب بند کر کے تپائی پہ ڈال دی۔ اس کا دل کسی شے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا، زندگی کا وہ باب۔ عبد الرحمن پاشا ایک اجنبی جو ان کی زندگی میں آیا اور پھر ان کی پوری زندگی بن گیا۔ وہ کتنا اچھا اور سلجھا ہوا، ویل مینرڈ اور نفاست پسند شخص تھا۔ اس کی ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ وہ اس کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ جب عثمان نے اپنے بیٹے کا رشتہ پاکستان میں طے کر دیا اور سفیر ان سے ناراض ہو گیا، تب بھی عبد الرحمن کے کہنے پہ ہی اس نے بار بار سفیر سے اس موضوع پہ بات کی۔ عبد الرحمن کو جب بھی کوئی خاص کام ہوتا وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا، جیسے اس رات وہ حیا کو لے کر آیا تھا۔ اس رات تو وہ اسے عبد الرحمن لگا ہی نہیں تھا، اتنا رف حلیہ، بے چین، مضطرب، بکھرا بکھرا سا۔ مگر جب اس رات کی صبح ہوئی تو وہی پرانا والا عبد الرحمن بن گیا، بلکہ وہ بن گیا جو وہ اس تھپڑ کے بعد بنا تھا۔ اچھی لڑکیاں جلد بازی نہیں کرتی، مگر اس سے ہو گئی تھی۔ وہ تھپڑ اس کے اور عبد الرحمن کے درمیان ایک ایسی سرد دیوار بن گیا تھا جس کو وہ کبھی پاٹ نہ سکی۔ اس نے عائشہ کو اس تھپڑ کے لیے معاف کبھی نہیں کیا تھا، اور اب تو وہ ان سے بہت دور جا چکا تھا۔ بہاریں آنے اور وہ خود، وہ سب اسے بھلا دیں گے کیا؟ پاشا بے تو اپنے کاموں میں مصروف سطحی سا آدمی تھا، مگر آنے، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں آنے بیٹھی سویٹر بن رہی تھیں۔ پچھلے اور اس سے پچھلے دنوں سرما میں انہوں نے عبد الرحمن کے لیے سویٹر بنے تھے۔ اس دفعہ بھی وہ اپنی روٹین دہرا رہی تھیں۔ وہ دیکھتی تھیں کہ کس طرح آنے فون کی بیل
دروازے کی دستک اور ہر آہٹ پہ چونکتی، پھر عبد الرحمن کی خیر خبر نہ پا کر اپنی مایوسی سے اپنے کام کرنے لگتی۔ کیا وہ سب نارمل زندگی گزار پائیں گے؟ شاید ہاں، شاید نہیں، مگر ابھی اسے کیا کرنا ہے؟ بلاؤز کی جیب سے طے کیا کاغذ نکالا، اسے کھولا۔ یہ ترکی کی امانت ہے، کیا اسے لوٹا دینی چاہیے؟ اس نے گردن پھیر کر کیلنڈر کو دیکھا۔ آج ہفتہ تھا اور یہ معلومات اسے پرسوں یعنی پیر یا منگل کی درمیانی شب کے بارے میں تھی۔ اب صحیح وقت آن پہنچا تھا۔ وہ ایک فیصلے پہ پہنچ کر اٹھی اور اپنا پرس اٹھا لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ وہ اپنے گھر سے بہت دور ایک پے فون پہ کھڑی کارڈ ڈال کر ایک نمبر ملا رہی تھی۔ دیکھ لو عبد الرحمن، عائشہ گل کیا کر سکتی ہے۔ ریسیور کان سے لگائے اس نے طے کیا ہوا کاغذ سامنے کھول کر رکھ لیا، ساتھ ہی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ ان کو اس کی کال ٹریس کرنے میں 90 سیکنڈ لگنے تھے۔ وہ 80 سیکنڈ بعد کال کاٹ دے گی۔ کال ملنے کے 10ویں سیکنڈ میں اس کا رابطہ موجودہ کمانڈر سے ہو گیا۔ میرے پاس آپ کے لیے بڑی ٹپ ہے۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ بھاری آواز والے مرد نے کال لمبی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جھوٹ بولنا نہیں چاہتی اور ظاہر ہے سچ بتاؤں گی نہیں۔ میرا وقت ضائع نہ کریں۔ وہ ٹپ مخبری سنے جو میرے پاس ہے، وہ تیزی سے بولی۔ 25 سیکنڈ۔ دل تھا کہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جی جی کہیے۔ دوسری جانب کال ریکارڈ کی جانے لگی تھی۔ ریڈ الرٹ۔ منگل اور پیر کی درمیانی شب کے دن 2 بجے کے قریب کیلس سے 3 کلومیٹر دور ترکی اور شام کی سرحد کو کوئی کراس کرے گا۔ اس کے بہت سے نام ہیں، مگر میں آپ کو وہ بتاؤں گی جو آپ جانتے ہیں۔ 40 سیکنڈ۔ کون سی چوکی کے قریب سے؟ وہ نوٹ کر رہے تھے۔ عائشہ جلدی جلدی وہ تمام چیزیں دہرانے لگی جو اس نے کاغذ پہ لکھ رکھی تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں جو اہم تھیں۔ اطلاع دینے کا شکریہ۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اپنا پروگرام نہیں بدلے گا؟ 80 سیکنڈ۔ نہیں۔ مرحبا۔ اس نے کھٹ سے ریسیور رکھا اور پھر دل پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس اندر اتاری۔ اللہ اللہ، اس نے کر ہی لیا۔ یہ تو ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ سانس لیتی اپنے پھولے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل تھا کہ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ عبد الرحمن، دیکھو عائشہ گل کیا کر سکتی ہے۔ وہ پلٹی اور سر جھکائے تیز تیز چلتی کیب سٹینڈ کی جانب بڑھی۔ اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ آنے کو شک نہ ہو۔ چھت سے کھلی گرے سپورٹ کار کشادہ ہائی وے پہ دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ کوہنی دائیں طرف کھڑکی پہ ٹکائے بند مٹھی سے گال کو سہارا دیے آنکھیں مندے کچی پکی نیند میں تھی۔ گرم ہوا سے سیاہ سکارف پھڑپھڑا رہا تھا۔ دفعتاً کار کو ذرا سا جھٹکا لگا تو اس کا چہرہ آگے کو لڑھکا، مگر اگلے ہی پل وہ آنکھیں کھول کر سنبھل کر پیچھے ہوئی۔ سامنے لمبی ہائی وے کے افق پر سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ہوا میں گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ سڑک کی دونوں اطراف خشک اور ویرانہ تھا۔ دور پہاڑ تھے۔ میں سو گئی تھی؟ وہ آنکھیں ملتے جیسے خود سے پوچھا۔ نہیں مادام، آپ کل رات سے ڈرائیو کر رہی ہیں۔ سو تو میں رہا تھا۔ حیا نے بائیں جانب دیکھا۔ جہان دونوں ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر رکھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نیلی جینس پر نیلی ٹی شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے جس سے آنکھ کے قریب زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہم کیلس پہنچ گئے ہیں؟ اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ موٹر وے کی اطراف کا مخصوص ویران علاقہ نہیں۔ سو جاؤ، جب پہنچیں گے تو تمہیں اٹھا دوں گا۔ حیا نے اسپات میں سر ہلایا اور گردن سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ حیا خانم، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں۔ ان میں سے دوسرا نمبر کس چیز کا ہوتا ہے؟ میں نے سیٹ بیلٹ پہن رکھی ہے، بند آنکھوں سے کہتے اس نے ہاتھ سے اپنی سیٹ بیلٹ کو چھو کر یقین دہانی کی۔ وہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا فرنٹ سیٹ پہ سونے کی ممانعت کے حوالے سے ہے۔ نیند ویسے ہی ٹوٹ گئی تھی، اوپر سے اس کے طنز وہ آنکھیں کھول کر پوری طرح جاگ کر سیدھی ہوئی۔ تمہارے منہ سے ایتھکس کا لفظ کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جہان۔ کیوں؟ چند ایک باتوں کے علاوہ میں ایک ڈیسنٹ انسان ہوں۔ وہ برا مان گیا۔ حیا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تھینک یو ویری مچ جہان سکندر، ورنہ میں انقرہ سے یہاں تک یہی سوچتی آ رہی ہوں کہ یہ کار تمہاری اپنی ہے یا چوری کی۔ جہان نے ایک خفا سی نگاہ اس پہ ڈالی۔
رینٹ کی ہے کہہ کر سامنے دیکھنے لگا۔ ہم کیلیس کب پہنچیں گے؟ ڈرائیو تو میں کر رہا ہوں، تم تو سوتی آئی ہو پھر۔ ایک تو پتہ نہیں ہر ڈرائیو کرنے والا یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی تمام مسافر تھک نہیں سکتے۔ اور تمہارا پاؤں تو نہیں دکھ رہا؟ نہیں ٹھیک ہے، اور تمہارا سر درد؟ اس نے پھر جاہریت کے پردے میں دفاع کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ حیا نے چہرہ موڑ کر بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 10 منٹ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے سر میں درد ہو تو بھی وہ نہیں بتائے گا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ باہر چلتی گرم ہوا کے تھپیڑوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ہم کیلیس کب پہنچیں گے؟ اس نے اب ذرا اکتا کر کوئی تیسری دفعہ پوچھا۔ 2 گھنٹے لگیں گے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم آؤ، تم خود مصر تھیں۔ شکایت تو نہیں کر رہی، ٹائم ہی پوچھ رہی ہوں۔ کوئی 17ویں دفعہ پوچھ رہی ہو۔ وہ باقاعدہ برا مان گیا تھا۔ اور تم تو کپادوکیا دیکھنے آئی تھیں، پھر کیلیس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری مرضی۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ یہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ گاڑی اسی طرح سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ شاذ و نادر ہی آس پاس اکا دکا گاڑی گزر جاتی، ورنہ ہر طرف سنہری سی خاموشی تھی۔ ہم کیلیس میں کہاں رہیں گے؟ کبھی کبھی بہار گل بننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ سو اس نے ایک اور سوال کیا۔ ایک سیف ہاؤس ہے، رات وہیں رہیں گے۔ آج اتوار ہے، کل پیر کا دن بھی وہیں گزاریں گے۔ پھر کل رات میں بارڈر پہ چلا جاؤں گا، اور تم پرسوں صبح تم استنبول جاؤ گی۔ پھر پرسوں رات تم پاکستان کی فلائٹ لے لو گی۔ اب اگر کہتی ہو تو 71ویں دفعہ سارا پلان دہرا دیتا ہوں۔ اتنی بری لگ رہی ہوں تو نہ لاتے مجھے؟ تم نے ایک دفعہ بھی منع نہیں کیا اور فوراً راضی ہو گئے۔ تم اندر سے خود یہی چاہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ آؤں۔ واو! یہ سن کر میری آنکھیں باہر آئیں۔ جہاں نے مسکراہٹ دبائے سر جھٹکا۔ وہ یقیناً اس کے سونے سے بور ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ جاگ جائے اور جلی کٹی ہی سنائے، مگر بولتی رہے۔ مگر مجال ہے جو یہ آدمی اعتراف کر لے۔ وہ خفگی سے منہ موڑے بائیں طرف دیکھتی رہی۔ پاکستان میں ڈرائیونگ سیٹ بائیں طرف ہوتی تھی اور ترکی میں دائیں جانب، سو وہ جہان کے بائیں جانب بیٹھی تھی۔ سورج اب پوری طرح سے نکل آیا تھا۔ کل رات جب انقرہ میں ہوٹل سے جہان نے اسے پک کیا تھا، تب سے اب تک وہ حالت سفر میں تھے۔ ویسے اب بتاؤ، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ اسلام آباد، وہ بے نیازی سے بولی۔ اچھا۔ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے جہان نے اثبات میں سر ہلایا۔ اور ہیلن آف ٹرائے کے ٹرائے کا ذکر تو سنا ہوگا تم نے؟